لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سراج ملت، شیر بیشہ اہل سنت، محبوب نظر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ہدایت رسول رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 26 رمضان المبارک 1334 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ رمضان کی 26 تاریخ کو حضرت کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کی کچھ خاص باتیں، یونک باتیں، ایمان افروز باتیں اور دل افروز باتیں، دل خوش کرنے والی باتیں ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بلا شبہ تذکرہ صالحین، تذکرہ اسلاف یہ ایمان کی تازگی اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین اصول کا کام کرتی ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی اور اعلیٰ حضرت کی زندگی، آپ کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو اعلیٰ حضرت بھی ملیں گے اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے متعلقات بھی ملیں گے۔ بڑی پیاری شخصیت ہیں آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تاجدار اہل سنت، مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شیخ مصطفیٰ رضا خان برکاتی بے مثال خلیفہ سرکار نوری مارا روی پیلی بھیت میں غریب خانہ پر تشریف فرمائے۔ ارشاد فرمایا، ایک بات یاد آئی، قاری امانت رسول آپ کے والد ماجد حاجی ہدایت رسول کا نام ہدایت رسول شیر بیشہ اہل سنت مفتی ہدایت رسول رامپوری نے رکھا ہے۔ انہوں نے ایک دن میرے والد ماجد حضور اعلیٰ حضرت قبلہ مجدد بریلوی سے عرض کیا، حضور مجھے بیعت فرما لیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بیعت نہیں کیا اور ارشاد فرمایا، میرے مرشد برحق خاتم الاکابر سید الاولیاء حضرت سید شاہ آل رسول احمدی مارا روی کے جانشین و نبیرہ محترم قطب مارا شیخ المشائخ حضرت علامہ سید شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں جلوہ فرما ہے، آپ کو ان سے بیعت کرانا ہے۔ غور کیجئے کہ شیر بیشہ اہل سنت حضرت علامہ ہدایت رسول رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے عرض کر رہے ہیں، حضور بیعت فرما لیجئے، سلسلے میں داخل کر لیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ میرے پیر کے شہزادے، میرے پیر کے سجادہ نشین موجود ہیں، آپ کو میں ان کے ہاتھ میں بیعت کرانا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے اعلیٰ حضرت کی بھی کیا شان ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کیا عظمت و شان ہے، علامہ ہدایت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کیا عظمت و شان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ پیر نہیں تھے جو اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے پر ہی توجہ دیتے تھے، بلکہ آپ وہ پیر تھے کہ جہاں پر آپ اپنی پیرانہ شان میں رہتے تھے وہیں پر اپنے مرشد خانہ کی بھی الحمدللہ بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت قبلہ بنفس نفیس حضرت علامہ مولانا ہدایت رسول صاحب کو ساتھ لے کر مارہرہ مطہرہ تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت اور سرکار مارہرہ حضور پرنور نوری میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرایا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ بھیج دیے کہ جاؤ میرے پیر خانے میں جا کے بیعت ہو کے جاؤ، اعلیٰ حضرت خود لے کر کے حضرت علامہ ہدایت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر ہوئے آپ اپنے مرشد خانہ میں، اور اپنے مرشد خانے میں حضرت حضور پرنور نوری میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آپ کو بیعت کرایا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ نے حضور نوری میاں صاحب سے عرض کیا، حضور آپ نے انہیں بیعت فرما لیا، اب میری گزارش ہے کہ انہیں اپنی خلافت سے بھی نواز دیں۔ غور کیجئے اعلیٰ حضرت کے کتنے معتمد نظر تھے، اعلیٰ حضرت کتنا اعتماد کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کتنی اہمیت جانتے تھے سراج ملت شیر بیشہ اہل سنت کی، کہ مرید بھی کرایا پیر خانے میں لے جا کر، اور پھر مرید کرانے کے بعد نوری میاں سے عرض کر رہے ہیں کہ حضور مرید تو کر لیے، اب آپ اپنا خلیفہ بھی بنا لیجئے، اپنی خلافت بھی عطا فرما دیجئے۔ سرکار نوری میاں صاحب بھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ نوری میاں صاحب نے ارشاد فرمایا، فقیر نے انہیں جملہ سلاسل وغیرہ کی اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی۔ الحمدللہ غور کیجئے نوری میاں نے خلافت دی بھی، اجازت بھی دی، اور صرف ایک سلسلے کے نہیں، جتنے سلسلوں کی اجازت اور خلافت حضور نوری میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، وہ سارا کے سارا الحمدللہ حضرت علامہ ہدایت رسول صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ نیز سرکار نوری میاں صاحب نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا، آپ تو میرے جد امجد خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول احمدی کے خلیفہ و مظہر اتم ہیں، چشم و چراغ خاندان برکات ہیں، آپ بھی مولانا ہدایت رسول برکاتی کو خلافت و اجازت سے نواز دیجئے۔
یعنی پہلے اعلیٰ حضرت نے نوری میاں سے عرض کیا، پھر نوری میاں نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ آپ بھی خاندان برکات کے جو تبرکات، جو خلافت و اجازت آپ کے پاس ہیں، ان سے بھی نواز دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے منظور نہیں فرمایا۔ غور کیجئے، ادب دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے منظور نہیں فرمایا تو سرکار نوری میاں صاحب نے ارشاد فرمایا فقیر کا حکم ہے، آپ انہیں خلافت دیں۔ پہلے فرما رہے تھے اور بعد میں پھر فرمایا کہ حکم ہے کہ آپ ان کو خلافت دیں، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار نوری میاں صاحب کے حکم پر خلافت و اجازت مرحمت فرمائی۔ غور کیجئے، یوں آپ اعلیٰ حضرت کے بھی خلیفہ ہیں اور الحمدللہ آپ سرکار نوری میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں۔ ادب یہ ہے، دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوئی بڑا ایسی بڑا نہیں ہوتا، جب آپ کے پیر خانے سے اجازت و خلافت سراج ملت شیر بیشہ اہل سنت کو مل گئی تھی، آپ سمجھ رہے تھے کافی ہے، جہاں سے میں سیراب ہوا ہوں وہاں سے ان کو مل چکا ہے، لیکن جب وہاں سے کہا گیا، حضور نوری میاں کی طرف سے کہا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ بھی ان کو خلافت و اجازت سے نواز دیں، شروع تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ منع فرمانے کی وجہ ادب تھا کہ آپ کی سوچ تھی کہ جہاں پیر خانے سے مل چکا ہے تو پھر یہ کیوں عطا کرے۔ اعلیٰ حضرت کو کہا گیا کہ آپ کو کہا نہیں جا رہا، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی خلافت و اجازت سے نوازیں۔ جب آپ اپنے مرشد خانے سے حکم سنا نا تو پھر آپ نے بھی الحمدللہ شیر بیشہ اہل سنت کو خلافت بھی عطا فرمائی اور اجازت بھی عطا فرمائی۔ حضرت مولانا شاہ ہدایت رسول صاحب کی پشت پر، پیٹھ پر شہنشاہ بغداد حضور پرنور غوث الثقلین کے دست مبارک کا نشان تھا۔ یہ بہت پر نور بات تھی حضرت علامہ ہدایت رسول صاحب کی حیات میں کہ ان کے پیٹھ پر سرکار غوث اعظم کے دست مبارک ان کے ہاتھوں کا نشان تھا۔ اس زمانے کے علماء کرام نے فرمایا کہ عالم ارواح میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پشت پر اپنا دست کرم رکھا تھا، جس سے آپ کی پشت پر 5 انگلیوں کے پورے دست مبارکہ کے نشانات بالکل صاف نظر آتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ صرف کہیں سنی باتیں ہیں، بلکہ علامہ ہدایت رسول صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پشت مبارک پر 5 انگلی کے نشان بظاہر صاف ستھرا دکھائی دیتا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب اعلیٰ حضرت نے مولانا ہدایت رسول صاحب کی پشت پر حضور غوث اعظم کے دست کا پنجہ دیکھا تو قصیدہ غوثیہ کے ایک حسین مطلع میں یوں فرمایا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ الحمدللہ۔ حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب کی حق گوئی اور بے باکی اور بے خوفی دشمنان اسلام و سنیت اور اعداء دین متین سے مناظروں میں فتح مبین کے ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ جس میں الحمدللہ آپ کی یہ باتوں کا تذکرہ ہے کہ آپ بے باکی سے الحمدللہ اپنے مخالفین سے نہ صرف بحث کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، بلکہ آپ کی بے خوفی، بے باکی اور حق پر ثابت قدمی اور حق پر قائم رہنے کا وہ جوش و جذبہ تھا کہ بے شمار مناظروں میں آپ نے اپنے مخالفین کو شکست فاش دیا ہے۔ نبیرہ شیر بیشہ اہل سنت حضرت قیصر وارسی رضوی لکھنؤ کا بیان ہے، لکھنوی کا بیان ہے کہ دادا جان حضرت علامہ شاہ ابو الوقت محمد ہدایت رسول صاحب کو شیر بیشہ اہل سنت کا خطاب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوا تھا۔ خاندان کے کئی بزرگوں سے منقول ہے کہ 18 ذی الحجہ 1318 کو سرزمین ماررہ مطہرہ پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مرشد برحق غوث زمانہ تاج الکاملین سید العارفین سید حضرت سید شاہ آل رسول احمدی مارروی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف تھا۔ ہند و پاک کے اکابر علماء و مشائخ، صوفیہ و سجادہ نشینان خانقاہ برکاتیہ میں حضرت خاتم الاکابر کے کل شریف میں حاضر ہیں۔ تاجدار مارہرہ قطب عالم سرکار ابو الحسین احمد نوری مسند سجادگی پر جلوہ افروز ہیں، اور کہ مجاہد اسلام حضرت علامہ مفتی ہدایت رسول صاحب برکاتی لاجواب خطاب فرما رہے تھے۔ عرس کا موسم ہے اور بے شمار سجادگان حاضر ہیں، پیران اعظام حاضر ہیں، علماء مشائخ حاضر ہیں، اور خود صاحب سجادہ حاضر ہیں، اور اعلیٰ حضرت بھی حاضر ہیں۔ وہیں پر علامہ مفتی ہدایت رسول صاحب لاجواب تقریر فرما رہے ہیں۔ خاتم الاکابر کی سوان حیات اپنے اچھوتے نرالے انوکھے انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اور آریوں اور عیسائیوں، وہابیوں، رافضیوں سے جو آپ مناظرے فرمائے اس پر بھی ضمناً روشنی ڈالی۔ اسی وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا ہدایت رسول رامپوری کو شیر بیشہ اہل سنت کا لقب عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ شیر بیشہ اہل سنت کا لقب عطا فرمایا۔ مرشد الاولیاء سرکار نوری میاں نے بھی تائید فرمائی اور دعاؤں سے نوازا۔ شیر بیشہ اہل سنت علامہ ہدایت رسول قادری قرآن و حدیث کے ہی عالم و عارف نہیں تھے۔
آپ کے نبی محترم حضرت قیصر صاحب وارثی رضوی لکھنوی تحریر فرماتے ہیں، میرے دادا جان مولانا ہدایت رسول صاحب توریت و زبور و انجیل اور ہندو مذہب کی تمام اہم کتابوں کے بھی عالم تھے، اور اکثر مناظروں میں انہی کتابوں سے مخالفین کو لاجواب کر دیتے تھے۔ حضرت مولانا شرافت رسول کا بیان ہے کہ میرے دادا جان کا جب وصال ہوا تو 80,000 سے زیادہ ہر مذہب کی کتابیں آپ کے کتب خانہ قادریہ نوریہ میں موجود تھی۔ غور کیجئے کتابوں سے کتنی محبت تھی آپ کو کہ 80,000 کے قریب کتابیں الحمدللہ آپ کے وصال کے وقت آپ کے کتب خانہ میں موجود تھی۔ یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا 26 رمضان المبارک شیر بے شاہ اہل سنت کا یوم عرس ہے، خوب رحمتیں ان کے مزار پاک پر نازل فرما، اور ان کے مزار پاک کی برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرما، ہمارے ناظرین و سامعین کو بھی عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔